سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر شہزاد عطاری نارویج سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ جان سے بھی عزیز مرشد کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، لیکن اگر گھر میں اس نیت سے بیک گراؤنڈ میں قرآن پاک کی تلاوت پلے کی جائے کہ بچوں کے کان میں قرآن پاک کی آواز ہر ٹائم جاتی رہے، اس نیت سے قرآن پاک پلے کرنا کیسا ہے؟ ریکارڈڈ قرآن کریم جو ہوتا ہے نا، جیسا مدنی چینل پر اگرچہ وہ لائیو ہوتا ہے، اس کو بھی سننے کا وہ حکم نہیں ہے جو ڈائریکٹ مطلب تلاوت ہوتی ہے نا، بغیر کسی آلے کے جو پہنچتی ہے، اس کے سننے کے احکام جدا ہیں۔ امیر علیہ سنت سرز ہے، جیسے مثال ہم مسجد میں ہیں اور لوگ سننے کے لیے قرآن شریف سننے کے لیے اس میں آئے ہوئے ہیں، اب مسجد کے مائک سے آواز آ رہی ہے اور وہی مجمع سننے کے لیے آیا ہے، تو اس آواز کو سنا جائے گا یا نہیں؟ یہ آواز اوریجنل ہے جی۔ اس لیے مائک پر جو آواز آ رہی ہے نا، جو پڑھی جا رہی ہے، جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان سب پر تو فرض ہے، ایوری پرسن پر فرض ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو سنے، وہ کان لگا کے سنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اور ثنا پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور اگر نماز کے بیچ میں یہ خیال آتا ہے کہ ثنا نہیں پڑھا تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ ثنا چھوڑنی نہیں چاہیے، سنت ہے، اگر چھوٹ گئی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اب وہ قراءت کے دوران بھی اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ سوال ہے کہ باپا جان، نماز کے احکام میں نماز کے جو واجبات اور فرائض ہیں، ان میں جو سجود ہیں وہ فرائض میں بھی ہیں اور واجبات میں بھی ہیں، براہ کرم اس میں فرق بتا دیں گے؟ جب اگر کوئی سجدہ چھوٹ جائے تو اس کو فرض کے طور پر لیں گے یا واجب کے طور پر لیں گے؟ نفل میں بھی سجدہ چھوٹا تو وہ فرض ہی ہے، نفل میں بھی سجدہ، ترتیب واجب ہے مگر دونوں سجدے فرض ہیں۔ بابا جانی، آپ کی خدمت بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نعت شریف چل رہی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعت شریف اور تلاوت شریف مطلب سنتے ہوئے کام کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صحیح کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تو ادب تو کرنا چاہیے، لیکن نعت شریف کے دوران کوئی کام کرتا ہے، بات کرتا ہے، گناہ گار نہیں بولیں گے اس کو۔ تلاوت کا بھی آپ نے سنا کہ جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ اگر وہ سنے، کان لگا کر، ان پر فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد شفیق یو کے شہر سٹوک سے حاضر ہوا ہوں، 63 دنوں کے لیے کورس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ، باپا یو کے ویلکم۔ جزاک اللہ۔ باپا یو کے میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں سے جاتے ہیں نا والدین شادی کر کے، جب ان کے یہاں بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کی تربیت پاکستان کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، پھر ان کو بعض وقت مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو بچوں میں اور والدین میں اسپیشلی جو یہاں سے جاتے ہیں، والد ہو یا والدہ، تو ان میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ بچے والدین کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے کہ جو دینی چاہیے،
وہ وجہ بیان یہ کرتے ہیں کہ جو یہ ہمارے والدین یہ ہمیں ڈانٹتے بھی رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، تو یہ پاکستانی سٹائل ہم پہ وہ جسے مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں نے کافی اب خود دیکھا بھی ہے اور لوگ مجھ سے باتیں بھی کرتے ہیں. مدنی قافلے میں بھی اسلامی بھائی نے بات کی تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ کہتے ہیں جی مجھے جو میرے ماموں وہ مجھے اپنے والد سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے ماموں اچھی تربیت کرتے ہیں، میری اچھی طرح میرے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن جو میرے والد ہیں وہ ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک پورے UK میں اکثریت گھروں میں یہ مسئلہ ہے. ڈانٹتے رہتے ہیں والدین، ہر وقت ڈانٹتے نہیں بچوں کو رہتے ڈانٹتے رہتے ہیں جی، لیکن ہے کہ وہ ڈانٹنا، پھر وہ ہر بات پہ ٹوکنا، پھر ہر بات پہ ان کو سمجھاتے رہنا لوگوں کے سامنے بھی سب میں. تو یہ ہے. یہ صرف UK میں نہیں ہوگا، ہر گھر میں بھی نہیں ہوگا. یہاں بھی ہوتا ہے ایسا، لیکن ہر گھر میں نہیں ہوتا. تو جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. بار بار ڈانٹنے سے روب بھی ختم ہو جاتا ہے اور بچے کے دل میں ایک نفرت سی بیٹھ جاتی ہے. کتنی بار میں الحمدللہ عرض کیے اس طرح کے مدنی پھول، اولاد کو ڈانٹنا مارنا سب کے سامنے. میں تو اپنے تجربات بھی بیان کرتا ہوں کہ مجھے بولتے ہیں کہ سمجھاؤ، بہت تنگ کرتا ہے. بھائی میں اب کیا سمجھے گا میرے سے؟ آپ نے جب اس کے سامنے مجھے بول دیا تو وہ تو اب شاید زیادہ آپ کو سمجھائے گا کہ الیاس کے سامنے تم نے ہم کو ڈیگریڈ کر دیا. باپو ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں اور دعا فرمائیں کہ مدنی کام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے UK میں آپ سے محبت تو جتنا ہم والدین سے کرتے ہیں تو شاید اگر مقابلہ کریں تو باپا سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ہم باپ کے ڈانٹتا نہیں ہوں جی، ڈانٹتا بھی تو نہیں ہوں. نہیں استغفر اللہ، میں کہاں ڈانٹتا ہوں؟ عام طور پہ میری ڈانٹنے کی عادت تو شاید کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. شاید ڈانٹنے کی عادت ویسے نہیں ہے اتنی. تو دعا فرمائیں جتنی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اتنی ہم آپ کو فالو اپ کرنا بھی شروع کر دیں. کہ اگر آپ کے درس کا کہیں تو ہم بھی وہ درس شروع کر دیں. آپ کہیں مدنی قافلے میں سفر کرو تو ہم جس طرح آپ سے محبت کرتے ہیں اس طرح ہم اگر آپ کے کاموں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، دعوت اسلامی کہاں کی کہاں پہنچ جائے. بے شک بے شک، واقعی کاش ایسا ہو جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کراچی کے علاقے ڈیفینس. میرا مسئلہ یہ کہ مجھے گھبراہٹ اور بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے، اور اگر آپ سے ملاقات کا اگر شرف حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ یا حیو یا قیوم اگر آتا ہے بولنا تو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، قاف دو نقطے والا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم. یہ آپ کو 40 بار پڑھنا ہے. 40 بار پڑھ کے پانی پر پھونک مارے پی لیا کرے. روز کرنا ہے بلا نغا 40 دن تک. اللہ کرے گا تو بہتری آ جائے. اور یہاں پابندی سے بیٹے آتے رہے اجتماع میں، مدنی مذاکرے میں، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا مانگے. یہ 23 24 25 کو تو انشاءاللہ امید ہے ہزاروں عاشقان غوث اعظم مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے. تینوں دن چھٹی ہے تو اس میں کچھ ترکیب انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیفینس کے اسلامی بھائیوں سے ترکیب تو ہے نا آپ کی، عرفان بھائی سے، ان سے ترکیب بنا کر ان کو لے جاؤ یار مدنی قافلے میں. برابر والے کو بھی لے جاؤ، مسکرا رہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راشد عطاری، سلالہ شریف سلطنت العمان سے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت یمن حاضری کی سعادت ملی. کئی ایک علماء کرام خصوصاً سیدی حبیب عمر حفظہ اللہ اور دیگر نے کافی زیادہ آپ کی طبیعت کا بھی پوچھا، آپ سے محبت کا اظہار بھی کیا اور سلام بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. علیکم وعلیکم السلام. باپا سے سوال یہ عرض ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو میرا سلام کہہ دینا، تو کیا مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں جس کے بارے میں سلام کہا ہے اس پر سلام پہنچا دوں؟ اگر آپ نے ہاں کہا ہے تو، اگر صرف سن لیا ہے سر نہیں لایا ہاں میں تو واجب نہیں ہوگا. ہاں کہا تو ظاہر واجب ہوگا. اس موقع پر ہمیں کہنا کیا چاہیے اس کو کہ اگر یاد آیا تو پہنچا دوں گا؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بھول گئے تو معاف ہے. یاد آیا تو پہنچا دوں گا بولیں گے نا تو اگلا اگر منہ پھٹوا نا
تو پھر آپ کو پریشان کرے گا. ہاں بھائی ہم غریبوں کا کہاں یاد رہے گا آپ کو, وہ کچھ لیکچر دے گا آپ پریشان ہوں گے, پھر آپ بولیں گے فضول گوئی اور دل آزاری کی صورت بن سکتی ہے. تو یہ کہہ دیں ان الفاظ پر نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کے معنی پر, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ, یہ نیت بھی ہو پہنچانے کی نیت نہیں ہے تو انشاءاللہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ کہا جائے لیکن یہ کہ پہنچانے کی نیت ہو تو, ورنہ پھر خاموشی سے سن لیا جائے. کیونکہ اب جیسے کہ میرے لیے سلام, تو یہ اس کا جواب تو اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ اگر یعنی ہماری تو پہنچ پتہ نہیں ملاقات ہوگی نہیں ہوگی کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یہ اب مشہور ہے کہ مطلب ملاقات ہونی مشکل ہوتی ہے, تو پھر یہ کہیں گے ملاقات ہو تو سلام کہہ دینا, تو پھر کہیے انشاءاللہ. یا ویسے انشاءاللہ کہنا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. انڈرسٹوڈ ہے ملاقات نہیں ہوئی تو نہیں کہا سلام, تو یہ آپ چھوٹے پڑے کہ آپ پر اس طرح تھوڑی کہ مطلب آپ دیوار توڑ کر مجھ تک پہنچ جائیں, ایسا اس طرح واجب ادا کریں. اسی طرح میں کچھ عرصے پہلے پیر کالونی سے گزر رہا تھا, تو اس وقت مجھے کسی نے دیکھ کے کہا تھا, وہ سواری پر تھا, تو اس نے کہا تھا کہ آپ کے بارے میں عرض کی تھی کہ ان کو سلام عرض کیجیے گا. تو میں نے نہ ہاں تو نہیں کی تھی, میں راستے میں گزر رہا تھا, وہ سواری پر تھا. چپ چاپ سن لیا تو آپ پر واجب نہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. எனது பேர் காலிதீன், ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து வந்திருக்கின்றேன். நான் நேற்று மாலை வந்தோம். நான் உங்களோடு சேர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா வந்ததாக கூறினீர்கள். எப்போது எங்கள் நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்தீர்கள்? எங்கள் நாட்டிலே மற்ற மார் சாதிகளால் எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டங்களும் அதிகம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களுக்கு எங்களுக்காக துவா செய்ய வேண்டும் நீங்கள். அது மாத்திரமாக எனது ஆசை, நான் இங்கே வந்த உங்களோட நாங்கள் சந்தித்து, எனது மனைவி 10 மாதங்களுக்கு முன்னர் மரணமாகிவிட்டார்கள். நான் ஒவ்வொரு நேர வகுத்துகளிலேயும் அவரை கனவு காணுவதற்காக துவா செய்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் இதுவரை எனக்கு அந்த பலன் கிடைக்கவில்லை, அவரை காண கிடைக்கவில்லை. ஆகவே நீங்கள் எனது மனைவியை நான் கனவு காணுவதற்காக துவா செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு முடிக்கிறேன். சலாம் वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जो समझा इंशाल्लाह ताला उसका तर्जुमा अर्ज करता हूँ. अर्ज कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका से तशरीफ़ लाए हैं, और कल रात आपके साथ जब खाना खा रहे तो आपने फरमाया मैं श्रीलंका आया हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हमारे मुल्क आप कब तशरीफ़ लाए थे और घर वालों का इंतकाल हो गया है, तो उनके लिए दुआ के लिए अर्ज कर रहे हैं. और कह रहे हैं कि मुझे ये ख्वाहिश है कि अपने घर वालों को मैं ख्वाब में देखूं कि उनकी मतलब, तो उसके लिए मतलब दुआ कर रहे हैं. और क्या कोई इस तरह ख्वाब में किसी को देख सकते हैं हम अगर किसी का इंतकाल हो जाए, तो ये सवाल अर्ज कर रहे हैं. 79 में एक तो आया था मैं, इसके बाद हम आए थे 92 में आए थे. बस 2 बार आया हूँ. अभी तो 17 चल रहा है ना, 17 और 8 25 साल हो गए. इसको भी 25 साल हो गए, दूसरी बार आया इसको. सुभान अल्लाह. सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब आने से पहले मुझे इतना मालूम नहीं था. लोगों ने पूछा भी तो मैं शर्मा रहा था, बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान किसके लिए जा रहा हूँ. लेकिन यहाँ आके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अहले सुन्नत वल जमात का इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म और इतने माशाल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के लिए काम करने वाले एक ही जगह जमा है, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है. और अपने अल्फाज में मैं इसको बयान नहीं कर सकता. अभी तो देखा ही क्या है, अभी तो रात को यहाँ और सिर्फ अंदर अंदर ही मतलब इन्होंने, अभी बाहर भी ना देखा ही क्या है. अभी देख लिया बाबा. ये अगर जश्न विलादत यहाँ मनाते ना तो पागल हो जाते. जी जी जी. जश्न विलादत जुलूस मिलाद देखते हमारे. जश्न विलादत में आने का तो वीजा थोड़ा लेट. हाँ वो देख लेते ना यहाँ जो रौनकें थी यार. अब तो खैर अभी बढ़ेगी गैदरिंग इंशाल्लाह. जुम्मा आएगी, बगदादी एक्सप्रेस, तो इंशाल्लाह अब रौनकें बढ़ेंगी, मुख्तलिफ काबिनात भी आएंगी, अब इंशाल्लाह बढ़ेंगे ये. और इंशाल्लाह देखेंगे तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह बस दावत इस्लामी में रौनकें हैं. अल्लाह करे चारों तरफ रौनकें हो जाए. बिल्कुल. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि. मदनी मजाकरा रात को घर पे देख रहे थे आज. जी जी. तो आपने ये तावीज दिखाया है ना? जी दिखाया था.
تو بچوں کی امی بیمار تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رات کو جائیں خصوصی مدنی مذاکرے میں اور یہ تعویذ ایک لے آئیں پاپا سے، میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں. ایک تو مدنی مذاکرے میں باتیں نہیں ہیں، وہ بولتے تعویذ دے دو. پاپا مجھ سے اتنی دیر بیٹھا نہیں. جو آتے ہیں ان کو دو یا جو نہیں آتے ان کو دو. انشاءاللہ نیت کی ہم باپ بیٹا دونوں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں تو روز آئے نا بابا آتے ہیں مگر اس پاک کی اتنی دیر بہاریں بیٹھا نہیں جا سکتا نا، بیٹھ نہیں سکتا میں اتنی دیر. 3 دن بیٹھ جائیں گے نہیں انشاءاللہ 3 دن کے لیے تو میری نیت ہے کہ قافلے میں تو سفر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. نہیں بیٹھ جاتا ہوں زمین پہ مگر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے پھر تھوڑا چلنا پڑتا ہے. ہاں میں آتا ہوں نا 2-3 گھنٹے بیٹھتا ہوں تو بڑی تکلیف میں میں آپ کو مشورہ دوں، یہاں اسپیکر کا انتظام تو اچھا ہوتا ہے. تو فیضان مدینہ میں ایسا تو ہے نہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اللہ وہ دن کرے تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا فل ہو جاتا ہے. تو آپ ایسی جگہ بیٹھیں کہ جہاں آپ اٹھ کر ٹہل بھی سکیں. فیضان مدینہ میں سے بہت ساری جگہ مل سکتی. میں بیٹھتا ہوں جو مکتب ہے نا اوپر، ہاں ویسے کوئی بھی جگہ مساجد کے یہاں جو اوپر بیٹھتا ہوں اکثر. یہاں جو سنیں گے نا یہاں کا جو قرب ملے گا عاشقان رسول کا، وہ گھر میں بات چیت آنا جانا یہ لگا رہتا ہے. نہیں بابا الحمدللہ جب سے مدنی چینل اسی دن سے ہم نے لگا لی ہے، اس کے علاوہ کوئی چینل نہیں چلتا. اگر تعویذ مل جائے تو ان سے رابطہ کر لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا جان ابھی بغداد شریف کی روانگی ہے تو دعا کیجیے گا کہ سفر میں ادب ہو. مجھے میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کا ادب کس طرح ممکن ہے؟ اب میں نے تو یہ مشورہ دیا ہے، اب عمل اللہ نصیب کرے کہ جتنا ہو سکے مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے اپنا اس کے مطابق وقت گزارا جائے، نمازوں کا خاص دھیان رکھا جائے. اور وہاں چونکہ کام کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ گپ شپ مذاق مسخری ادھر کی ادھر کی وہ سب کچھ چلتا ہوگا. تو یہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ ڈیجیٹل تسبیح اپنے ہاتھ میں بھائی، اور ان کو 2 مسافرین بغداد کو کچھ لے ہیں چند میرے پاس، ان کو تحفہ دے دیتے ہیں. تو یہ ہاتھ میں ہو نا اپنے، تو یہ ہاتھ میں ہوگی تو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ ترغیب رہے گی. نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ رہے. کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہو، تسبیح ہو. اگر یہ نہیں ہے تو یہ شاید تسبیح سے آسان ہے، نمائش بھی کم ہے اس میں، تسبیح میں نمائش. بہرحال یہ کہ مدنی انعامات کے جدول کے مطابق کوشش کر کے عمل کیا جائے اور نمازوں کا خاص اہتمام ہو. راتیں جاگنے کے بجائے آرام تھوڑا کر لیا جائے، تہجد کے لیے اٹھ جایا جائے. تہجد اب گوشت پاک کے دربار میں، گوشت پاک کے شہر میں تہجد نہ ملے، وہاں ملنی چاہیے یار، کوشش کی جائے. اب آپ کے پاس دن بھی 11 جمع کچھ 1-2 ہوں گے، 13 دن، ہاں بس 2 جمع 11 دن ہوں گے، اور اس میں مختلف سفر آپ کے ہوں گے. گاڑیاں لے جاتی ہیں وہ کربلا شریف، نجف اشرف اور اس طرح کچھ مزارات پر، یہ آپ کو حاضریاں ترکیب بنے گی، وہاں سے کرائے پر لینی ہوتی ہے. اب کوئی آپ کے ساتھ ماہر تو آ ہی رہے ہیں تو ان کو سب پتہ ہوتے ہیں رستے. جن اولیاء کرام کی زیارت پر آپ جائیں، اگر ابھی لسٹیں بھی ہوتی ہے اس کی، وہ لسٹ ہو نا تو ان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہو جائے نا اسٹڈی پہلے سے، تو انشاءاللہ اس طرح فائدہ زیادہ ہوگا، عقیدت بڑھے گی. اب معلومات کچھ نہیں ہوگی تب بھی چلو مزار حاضری دے لی، معلومات ہوگی نا تو ذوق بڑھے گا، آپ کا لطف بھی آئے گا. اس کی کتاب رکھی ہے ساتھ، شفیع کاڑوی صاحب کا سفر نامہ ہے جی صاحب، وہ سارا پڑھ کے جس مزار پہ آتا ہے تو پہلے وہاں کی وہ بتاتے ہیں یہاں اس میں مزارات کی نشاندہی. لیکن اب یار نقشے تبدیل ہو گئے ہوں گے، وہ اس دور میں جو تھا. لیکن جدید لسٹیں جو ہے نا یہ ان کے پاس ہوتی ہوں گی، جن کے ذریعے آپ جاتے ہوتے ہیں نا کاروانوں کے پاس ہوتی ہوں گی. ان سے اگر لے لیا کرے نا زائرین تو شاید. اب جیسے تذکرۃ الاولیاء میں جن اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، ان میں سے کئی اولیاء کرام وہاں تشریف فرمائے عراق شریف میں. پہلے سے لے لی جائے نا تو اب بھی لے لی جائے، جب موقع ملے آدمی دیکھ تو سکتا ہے اس کو، مگر لسٹ ہی ملے گی، حالات نہیں ملیں گے. ان کے حالات کے لیے یہ
मोबाइल फोन में अब तो सब होता है, लाइब्रेरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे शजरे के जितने बुजुर्ग अक्सर का हाजिरी इंशाल्लाह मज़र, हमारे शजरे के जो बुजुर्ग हैं, इनमें से भी कुछ इराक शरीफ में है, जुनैद बगदादी हैं, बगदाद शरीफ में मारूफ करखी हैं, या ये शेख शिबली, अबू बकर शिबली, ये भी हमारे सिलसिले के हैं। इमाम आजम की तो क्या बात है। और इन दिनों तो हाँ वो सीजन है, जैसे हम जाते हैं ना, पाकिस्तान की जो PIA है उसका गोश्त खा लेते हैं, बाहर मुल्कों का मैं तो बचता हूँ। सब्जी भी खा सकता है आदमी, पहले से हम लोग तो लिखवा देते हैं एशियन वेजिटेरियन। अगर 12 घंटे पहले कंप्यूटर में डलवा देना हवाई जहाज में एशियन वेजिटेरियन, तो फिर वो मिल जाएगा, एंड टाइम में नहीं मिलेगा। एशियन वेजिटेरियन भी लिखवा सकते हैं, सी फूड भी लिखवा सकते हैं। सी फूड में रिस्क है, उसमें ऑक्टोपस और इस तरह के जानवर भी खिला सकते हैं आपको। तो इसमें या तो ये लिखें, मेरा ख्याल है कि फिश फूड, शायद ये ऑप्शन होता होगा, तो फिर मछली देंगे। तो 2 जाने हैं जैसे, तो एक का लिखवाया एशियन वेजिटेरियन, एक का लिखवाया फिश फूड, तो दोनों मिलकर तरकीब बन सकती है। और एशियन वेजिटेरियन इसलिए कि इसमें थोड़ा मिर्च वगैरह होती है, वैसे वेजिटेरियन तो वो सादा होता है, तो मिर्च नहीं होता। तो हम पाकिस्तानी उसके आदी नहीं है बगैर मिर्च के आमतौर पर। ये मशवरे है, भूल गए तो गए। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह सबका इस चीज़ का आपकी तरबियत से एहतमाम किया हुआ है, और बाकायदा यहाँ से बावर्ची हायर करके लेके गए, गोश्त भी यहाँ तक कि यहीं से ज़बा करवा कर अपनी कस्टडी में हमारे जिम्मेदार इस्लामी वहाँ लेके गए, खुद ही अपनी निगरानी में इसको ज़बा हो तो फिर तो मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका भी सलाम। जी आप बगदाद शरीफ में, करबला शरीफ में इमाम अली मकाम को, शुहादाए करबला को इमाम और सैयदना हुर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमारे गौस पाक शहजादगान, जहाँ जहाँ हाजिर हूँ मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बस सिर्फ जो बगदाद शरीफ जा रहे हैं और ये मुसाफिर मदीना, बारगाह रिसालत में शेखैन करीमैन के दरबारों में सैयदुल शुहादा अमीर हमजा ना इवनी एरिया ये नाजिन ये मदीने ज़ावियन आम भी तो मदीने ज़ाविया हुए उंडी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हुजूर ये अर्ज करनी थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मुँह मुबारक है, अगर मुँह मुबारक शरीफ तशरीफ़ फरमा करने हो तो उसको किस तरह महल शरीफ में तशरीफ़ फरमा किया जा सकता है? यानी जिस तरह प्याली में तशरीफ़ फरमा करके ज़ियारत के लिए रखे जाते हैं, और गुस्ल उसको देने का क्या किस तरह सिलसिला हो सकता है? मतलब चांदी की डिबिया में रखते हैं, सोने की रखे तो भी सही है, सोने की डिबिया हो तो जितना एहतराम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। गुस्ल देने का तो कभी ना देखा है ना किया है। ये गालिबन इस पर इत्र बहा देते हैं बाल मुबारक पर। अब इत्र भी कौन सा बहा है, मसला ये, इत्र के भी ठिकाने नहीं होते हैं, बोतलों के भी ठिकाने नहीं होते, तो सहाबा इकराम, और जरूरी भी नहीं है गुस्ल देना। सहाबा इकराम के यानी कि हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में आता है कि वो गुस्ल देते थे बाल मुबारक को। ये सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल वो मरीज आता था जी तो पानी उसका गस्साला देती थी, तो पानी में वो क्या बोलते, पानी में बरकत दाखिल करने के लिए उस बाल मुबारक से उस पानी को बरकत देती थी, वो पानी मरीजों को पिलाया जाता था। यहाँ मुराद ये वो गुस्ल नहीं है जो आजकल एक रस्मी तौर पर लोग देते हैं, वो भी जायज है जबकि वो कोई चीज उसमें जाया ना होती हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सलीम नाम बताए। 11 दिन के लिए आया हूँ मैं। अच्छा, वो गार्डन से 11 दिन के लिए यहाँ पहुँच गए। 11 दिन के लिए, और कराची टू कराची। इस दौरान फैज़ान नमाज कोर्स का भी सिलसिला है माशाअल्लाह। इसके बाद 12 दिन का काफिला भी है, सुभान अल्लाह। फिर 18 फरवरी का भी काफिला है, मदनी काफिला। नियत से निकला हूँ घर से कि अल्लाह तबारक व तआला आपका साया हमारे सरों पर ताज़ कायम रखे
اور آپ کو اللہ دراز عمر خیر بالخیر عطا فرمائے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر تہجد کی شرط ادا نہیں ہوتی ہے نیند نہیں آتی اور صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں صلاۃ اللیل، تو اس میں تہجد کا ثواب ملتا ہے؟ تہجد کا اپنے فضائل ہیں، صلاۃ اللیل بھی ثواب کا کام ہے۔ اب جب تہجد کا وقت ہی نہیں ہوا کسی کے لیے تو میں کیسے کہوں تہجد کا ثواب ملتا ہے؟ میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعائے صحت اور مغفرت۔ یغفر اللہ لنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ آپ کا، بڑا ٹائم دیا آپ نے، بڑی نیتیں کی ہیں۔ اللہ آپ کو وقف مدینہ ہونے کی سعادت بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ہم نے سنا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں ذرا وضاحت فرمائیں کہ کیا اس ساتھ کا ذکر ہے کہ وہ کب آتی ہے؟ فضائل دعا جو اعلیٰ حضرت کے والد محترم کی کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعا، اس کا ترجمہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اس کے پیج نمبر 116 پر قال الرضا نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساعت جمعہ کے بارے میں اگرچہ اقوال علماء 40 سے متجاوز ہوئے یعنی بڑھ گئے، مگر قوی و راجح و مختار اکابر محققین و جماعت کثیرہ ائمہ دین دو قول ہیں، یعنی وہ قول جسے اکابر محققین علماء اور کثیر ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام نے اختیار فرمایا، وہ یہ ایک وہ جو مصنف نے ارشاد فرمایا یعنی ساعت اخیر ہے روز جمعہ غروب آفتاب سے کچھ ہی پہلے ایک لطیف یعنی ہلکا سا وقت۔ دوسرا قول جب امام ممبر پر بیٹھے اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک ساعت معودہ ہے، یعنی یہ وہ ساعت ہے جس میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ اس ساعت کے متعلق 40 قول ہیں علماء کے، ان میں دو قول زیادہ قوی ہیں، ایک 2 خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ بابا آپ نے ربیع النور میں وہ شروعات میں وہ ترغیب دلائی تھی کہ جو 10 11 12 یا 12 13 14 مدنی قافلہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قافلہ کرتے کرتے مدینہ پہنچا دے۔ تو بابا میرے چاچا کا انتقال ہو گیا تھا تو میں پھر گھر چلا گیا تھا، تو پھر اپنا وہ ایبٹ آباد رحمت آباد میں فضان مدینہ میں آیا تھا تو وہاں کوئی ترکیب نہیں تھی، تو بعد میں کیا تھا، تو کیا یہ دعا ملے گی؟ اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ مرشدی سوال یہ عرض ہے کہ ایک مزار شریف ہے گجرات میں، تو وہاں لوگ منت مانگتے ہیں تو یہ بھی منت مانگتے ہیں کہ جھاڑو رکھیں گے جھاڑو جی جھاڑو، تو اس مزار پہ جھاڑو رکھتے ہیں جی، پھر اس کے منت مانتے ہیں یہ کام پورا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اکثر جھاڑو رکھوں گا جی، کام پورا ہوگا تو جھاڑو رکھوں گا، جھاڑو رکھیں گے، اور پھر وہ بعد میں وہ صفائی ہوتی ہے۔ اکثر یہ منت مانگ جاتی ہے، وہ موک کے دانے وغیرہ نکلتے ہیں نا، اس کی منت مانتے ہیں لوگ، وہ اپنے مسے جی موک کے مسے کو بولتے ہیں پائلس۔ تو جھاڑو رکھنے میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، پاک صاحب جھاڑو اگر کوئی رکھتا ہے کہ مزار شریف میں وہ استعمال ہو تو کیا حرج ہے؟ ایز اے منت ٹھیک ہے بھائی، منت یہ منتیں، یہ اس طرح کی منتیں واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یعنی کوئی عبادت کی قبیل سے نہیں ہے جو عبادت فرض یا واجب ہو، لیکن یہ بس عرفی منتیں ہوتی ہے، پورا نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا اس میں، اور پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ کہ جھاڑو رکھنے کی منت مجھے پہلی بار چلی، تو حرج بھی نہیں ہے، پاک صاحب جھاڑو اگر رکھتے ہیں تو کیا حرج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار